لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حاضرین جمع، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام اللہ کے تمام نیک صالح بندوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک مسلمان جن چیزوں پر ایمان رکھتا ہے ان میں سے 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جن کو ایمان کے ارکان سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا. ان 6 پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے، اگر کوئی ویسا ایمان نہیں رکھتا ہے تو پھر کامل مومن مسلمان نہیں ہوتا ہے. ہم جب اپنے سماج و معاشرے پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو پاتے ہیں کہ زبانی طور پر تو سبوں پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر بعد الموت کے بعد کی جو زندگیاں ہیں، یعنی مرنا ہے، مر کر جینا ہے دوبارہ، اس تعلق سے بھی 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو عملی طور پر ثابت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک گروہ ایسا پایا جاتا ہے جو صرف مسلمان ہیں لیکن ان کی اعمال، ان کی ظاہری چال چلن، رہن سہن، طور طریقے بتاتے ہیں کہ وہ بعد والی زندگی پر ان کا ایمان نہیں ہے. یہ ظاہر کا حکم لگا رہے ہیں، باطن تو اللہ رب العالمین جانتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز سے کوسوں دور ہیں، زکوٰۃ و خیرات کبھی کبھار کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کے جتنے اوامر ہیں ان پر کما حق ہو جیسا اس پر عمل کرنا چاہیے ویسا عمل نہیں کرتے ہیں۔ جتنے نواہی ہیں اسلام کے ان پر مکمل کاربند نہیں۔ دنیا کے پیچھے ایسے بدمست ہو چکے ہیں، دنیا کے پیچھے ایسے لگ گئے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ بعد کی زندگی کا کوئی تصور بھی ہے۔ حالانکہ درجنوں آیات، درجنوں سے زائد احادیث اس بات پر دال ہے کہ دنیاوی زندگی محض کھیل کا تماشا ہے، محض کھیل اور تماشے کی جگہ ہے، یہاں پر کسی کو قرار نہیں ہے۔ ایسی درجنوں آیات اور احادیث ہم پڑھتے رہتے ہیں، پاتے رہتے ہیں، لیکن جب سماج پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ اسی دنیا کو حقیقی سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر صاف لفظوں میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ سب کو یہاں سے جانا ہے، کسی کو یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے سوائے رب العالمین کی ذات جو عزت والی ہے، جلال والی ہے، وہ باقی رہنے والا ہمیشہ ہمیشہ۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب کرا لیتے بھی ہیں لیکن وہاں اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے بڑا خائب و خاسر انسان کوئی نہیں ہے۔ لہذا اخروی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس کے متعلق اپنے اندر حرص پیدا کریں کہ بعض موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ موت سے تو کسی کا انکار نہیں ہے، سبھی موت کو مانتے ہیں، لیکن موت کو ماننے کا طریقہ کیسا ہے؟ اس طریقے پر ماننا تب ثابت ہوگا جب آپ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فکر دیکھیں گے۔ آج موضوع ہے میرا فکر آخرت کے اسباب، یعنی فکر آخرت اپنے اندر کیسے پیدا کریں، یہ موضوع ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب دیکھیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اتى اعرابی، ایک دیہاتی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحابہ کی فکر آخرت، بعد موت کے بعد کی جو زندگی ہے، مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے بعد کی زندگی پر صحابہ کے دیکھیں کس طریقے سے ان کی نگاہ رہتی تھی، کیسے اس کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ اس عمل کو انجام دو اس کے بعد جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، زکات مفروضہ یعنی زکات واجبہ ادا کیا کرو، رمضان کا روزہ رکھا کرو۔ وہ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، جتنا آپ نے کہا ہے اتنا کما حق کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا تم میں سے کوئی آدمی اگر جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس صحابی کو دیکھ لیے، جنتیوں میں سے ہے، اگر اپنے بات پر یہ قائم رہ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فکر دیکھیں، ان سے اللہ راضی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہیں سبوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے لیے دعائیں کریں، اور ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے اللہ رب العالمین نے رضامندی کا فرمان جاری کیا ہوا ہے، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں کہ مر کر دوبارہ زندہ ہے۔ المہم موضوع بڑا طویل موضوع ہے، میں ان پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کے اندر فکری آخرت کیسے پیدا ہو۔ ایک ہے فکر کرنا اور ایک ہے نتیجے کو دیکھنا، جنت ہمارا نتیجہ ہے، یہ فکر ہمارے اندر کیسے پیدا ہو۔ اس میں پہلی چیز جو معاون ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اس بات پر کامل یقین اور ایمان رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جہاں بھی رہیں، خلوت میں رہیں کہ جلوت میں رہیں، لوگوں کے بیچ میں رہیں، تنہائی میں رہیں، اس بات کا کامل ایمان اور یقینہ ہو کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ زمین و آسمان کا کوئی گوشہ، زمین و آسمان کا کوئی حصہ اللہ رب العالمین کے علم سے مخفی نہیں ہے، کوئی پل اللہ کے علم سے
پوشیدہ نہیں ہے۔ جب کوئی انسان اس قسم کا علم رکھتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ الگ کے اندر فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے؟ اللہ کیسے دیکھتا ہے میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین دیکھتا ہی نہیں ہے بلکہ ہر چیز ماضی میں کیا ہوا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ پھر بھی اللہ نے لوگوں کو کہا الم یعلم بان اللہ یرا، لوگوں کو یہ بتلائیے کہ اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ صرف دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا ہوا ہے، اللہ کا ڈر جب یہ عقیدہ دل کے اندر بنائیں گے تو پیدا ہوگا۔ صرف اللہ نے دیکھنے پر بس نہیں کیا، اللہ کا علم اتنا ہے کہ ہمارے دل میں جو وسوسات اٹھتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر نگراں فرشتے کو مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان ساری چیزیں میرے علم میں ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کہیں تم انکار نہ کر دو، اس لیے میں نے اتمام حجت کے لیے تمہارے اوپر نگراں فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ایسے اللہ رب العالمین نے فرشتے لگایا ہے۔ اللہ نے ان کی وصف فرمایا کِرَامًا كَاتِبِينَ، وہ بالکل نیک باز فرشتے ہیں، ہر چیزوں کو لکھتے ہیں۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو سب وہ ریکارڈ کرتے ہیں، سب لکھتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں کیا، اللہ رب العالمین ان کتابوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ فرماتا وضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ انسان ڈرتے ہوئے اپنے رجسٹروں کو دیکھے گا، کانپتے کپکپاتے ہوئے کہے گا ہائے اللہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ بڑی نیکی کو چھوڑا ہے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے، یعنی نیکی اور خیر اور شر سبھی کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، کوئی ایک لہجہ بھی باقی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتوں کو ہمارے اوپر متعین کیا ہوا ہے، اور فرشتوں کے اللہ رب العالمین اوصاف بیان فرماتا ہے۔ المہم میں کہہ رہا تھا کہ اسباب کون سے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ دل کے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہی ہم سے محفوظ ہو چکا ہے، لگتا ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آج میں واقعات کبھی کبھار کسی موضوع کی مناسبت سے آئے ہوں گے، میں ان واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن وہ چرواہے والا واقعہ صرف نگاہ کو دوڑائیے جس نے کہا تھا کہ اس ریگستان میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک راستے سے گزر رہے ایک گھر کی لوڈی اور ایک لڑکی کی آواز سنتے ہیں، وہ اندر کی بچی جو بولتی ہے کہ اللہ یہاں دیکھ رہا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے اندر اس طریقے سے جذبہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس پر مکمل ایمان اور اعتقاد ہوا کرتا تھا، لہذا اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ ہمارے دل کے اندر فکری آخرت کے جذبات کیسے پیدا ہوں اور کیسے ہم اس کی تیاری کریں، بعد کے نتیجے کے لیے ہم کیسے کوشش کریں، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کیا جائے، قبرستان جایا جائے۔ قبرستان بڑا شرابی انسان بھی اگر قبرستان جائے اور قبروں کی دھسی پڑی کا حالت دیکھ لے، کچھ اڑا ہوا ہے، کچھ اڑا ہوا ہے، کچھ دھسا ہوا ہے، تو پل بھر کے لیے سوچنے لگتا ہے کہ ہاں ہم کو بھی آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو قبرستان جانے سے منع کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے جو معبود تھے انہی کا متقی آدمی، انہی کا پارسا آدمی ہوا کرتا تھا، منع اس کو معبود بنا لیا جاتا تھا، ان کے درگاہوں میں لوگ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں قبرستان قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن بعد میں جب ایام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، اے میرے صحابہ تم سبوں کو میں نے قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن وہ وقت گیا، فزوروها، اب تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے ہوگا یہ کہ تمہارے اندر فکر آخرت پیدا ہوگا، آخرت کا ڈر پیدا ہوگا، جواب دہی کے تعلق سے سوچو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبِ، قبرستان جانا یہ دلوں کو نرم کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ وَتُدْبِعُ الْعَيْنِ، اور قبرستان جانا یہ آنکھوں سے آنسو بہانے کے اسباب میں سے ہے۔ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، اے میرے صحابہ قبرستان تو جایا کرو مگر قبرستان کے اندر جا کر دنیا کی بات
مت کیا کرو، لغو لعب کی باتیں مت کیا کرو، فحش کلامی مت کیا کرو، ولا تقولوا حجرا، ایسی بات نہ کرنا جس کا کوئی تعلق نہیں قبرستان سے ہو۔ میرے بھائیو، یہ صحیح الجامع کے اندر یہ روایت آتی ہے، اس روایت کو دیکھنے کے بعد کئی چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، لیکن ہائے افسوس آج کوئی ابھی اپنے گریبان پر ہاتھ رکھے کہے کہ میں قبرستان کے فلاں زیارت کرنے گیا ہوا تھا۔ اب تو قبرستانی بھی ایسی رنگ و روگن والی، ایسے سجائی ہوئے باؤنڈری والے ہوتے ہیں پارک نما کہ شاید لوگوں کو ڈر بھی پیدا نہ ہو، تب بھی اب لوگ قبرستان نہیں جاتے ہیں، حالانکہ یہاں ان کے آبا و اجداد دفن ہیں، ان کی امی دفن ہے، ابا دفن ہے، چچا دفن ہے، رشتہ دار ملاقاتی لوگ دفن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، موت کی تمہیں یاد آئے گی۔ اور ایک خاص بات اس حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے جو اس دن پڑھا اسی دن سے لگتا ہے یہی خاص ہے، وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، قبرستان جب بھی جایا کرو بےہودہ باتیں یا جس کا تعلق نہیں ہو، غیر ضروری باتیں جو آداب زیارت سے متعلق نہیں ہو، ان کو زبان پہ مت آیا کرو۔ ہم قبرستان تو جاتے ہی نہیں ہیں، ستم بالائی ستم یہ ہے کہ اگر کوئی بستی کا آدمی مرتا ہے، کوئی انتقال کرتا ہے تو ہم قبرستان جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کل کہاں جائیں گے، کل کیا کمائیں گے، پرسوں کہاں گیا تھا، ابھی قبر کی ابھی ڈیٹنگ بینڈنگ چل رہی ہے، اس کو اتارا نہیں گیا ہے، تب تک سب لوگوں کے ایک ملاقات کرنے کا جگہ بن جاتا ہے اور ہر قسم کی بات کرتے ہیں۔ یہ آج کا مسلمان ہے کہ قبرستان جانے کے بعد بھی اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوا کرتا تھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے پر تھے، فجلس علی شفیر القبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جس میں دفن کرنا تھا میت کو وہ قبر بن کے تیار نہیں ہے، آپ ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں اور سارے صحابہ اپنے کام میں مگن ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فبکا حتی الثرى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ٹرکا ہے، اسے کھرد رہے ہیں، مٹی کو کریل رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، اور بہنے کا عالم یہ ہے کہ آپ کے سینے پر وہ آنسو کے قطرات گر رہے ہیں، داڑھی مبارک کر رہے ہیں، زمین بھی گیلے ہو چکے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اخوانی لمثل هذا فعدوا، اے میرے صحاباؤ اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کرو، یہاں سبوں کو آنا ہے، اس کے متعلق سوچو اور ڈر دل کے اندر پیدا کیا کرو۔ لیکن ہمارے یہاں میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تھا وہ روتے نہیں تھے، ان کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تھا وہ اتنا نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر کے پاس وہ کھڑے رہتے تھے اتنا روتے تھے کہ آنسو آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑتے تھے۔ کہا گیا اے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جب قبرستان آتے ہیں جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہیں؟ کہا سنو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان القبر اول منازل الاخرۃ فان نجا منه احد، اے میرے ساتھیوں سنو قبر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سن رکھا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے، جو بچ گیا فما بعده ایسر منه، تو اس کے بعد کے مراحل بڑے آسان ہیں، لیکن سنو وَإِن لَمْ يَنْجُوا مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَشَدُّ مِنْهُ، لیکن یہاں کوئی پھنس گیا تو اس کے بعد کے مراحل بڑے سخت ہوتے ہیں، اس کے بعد کی جو بھی منزلیں آئیں گی آدمی پھنستا چلا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ داماد رسول ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ ثالث ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اور کن کا عالم یہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ آپ نے کہا آج کے بعد عثمان کوئی عمل کرے یا نہ عمل کرے کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ذوالنورین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو کہا ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم ہے، اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارے اور ہمارے جیسے انسانوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہم قبر کی منزل اور مراحل کو لے کر کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ میرے بھائیوں قبر یہ جو عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے تعلق سے دل کے اندر ڈر پیدا کرے،
कोई आदमी आलम बरज़ख के उस दुश्वार गुज़ार मराहिल से बच नहीं सकता है। यहाँ पर साहब बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अगर वाक़या न रख दिया जाए, साहब बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वाहिद सहाबी हैं। बुखारी की रिवायत आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहब बिन मुआज़ के इंतकाल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श को जुम्बिश हुआ, अर्श उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श हरकत पर आ गया था। ये साहब बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से जब उनकी वफ़ात होती है, जब उनको मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तक उनके लिए दुआ कर रहे हैं और दुआओं में रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगर कब्र की सख्ती से और कब्र के दबोचने से कोई जात महफूज रहने वाली होती तो वो साहब बिन मुआज़ होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने इतना दुआ किया। और रिवायत की तरह आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहब बिन मुआज़ को जब कब्र में दबोचा तो उनका जिस्म बाल की तरह बारीक होकर लंबा हो गया है। मैंने अपने आंखों से देखा, ये मौजज़ात नबी में से है। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं दुआ करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कब्र के अंदर कुशादगी पैदा कर दिया। मेरे भाई जी, साहब मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है? ये वो सहाबी हैं, हदीस के अंदर आता है कि अगर किसी के जनाजे के अंदर 40 नेक आदमी, बाद में 70 का आता है, बाद में 100 का आता है, कि अगर 100 मुवहिद आदमी किसी के जनाजे के अंदर शरीक हो जाए और फिर उसके लिए सिद्क़ दिल से दुआ कर दे, मग़फ़िरत की दुआ कर दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुवहिदीन की लाज रखते हुए उसकी बख्शिश कर देता है। लेकिन साहब बिन मुआज़ के ताल्लुक से बताऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहब बिन मुआज़ वो सहाबी रसूल हैं कि 70,000 फरिश्तों ने उनकी नमाज़ जनाजा उठाया, नमाज़ जनाजा अदा की। और सिर्फ बस नहीं है, साहब बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है, बड़े रहीम व शहीद थे, कदो कामत के थे, बड़े बुलंद और मजबूत सहाबी थे। और जब मजबूत सहाबी हो मेरे भाइयों, एक इंसान जब लाश को उठाता है उसी तसव्वुर के साथ उठाता है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा अल्लाह के नबी ये तो बड़े वज़नी हैं, बड़े लंबे करके थे, लेकिन जब उनके जनाजे की खटिया को उठाया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ा हल्का मालूम हुआ। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जब कहा तो कहा है मेरे सहाबाओ, ज़ाहिरन तुमने उनकी चारपाई को उठाया हुआ था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उनकी लाश को लेकर चल रहे थे। वो साहब बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आज़ा के बरज़खी जिंदगी की इब्तिदाई मराहिल में कब्र में दबोचने वाले मरहले से महफूज नहीं रह पाए तो हमारा क्या हाल होगा। हाँ, यहाँ एक अकीदे वाली बात बता दूं, और वो ये है कि अहले ईमान जो सही अकीदे वाला होगा उसको आज़ाब एक आलम बरज़ख में जब कब्र के अंदर रखा जाएगा तो इब्तिदाई दौर में दबाया जाएगा। अब दबाए जाने की मुद्दत बहुत लंबी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मोमिन वाला होगा तो उसके ऊपर फज़्ल करके फिर उसको जो हदीसों के अंदर सुनते हैं कि वो अच्छी नींद सुला दिया जाएगा, वो मसला आएगा। लेकिन जो काफिर होगा, जो पक्का मुशरिक होगा, बराबर क़यामत आने तक उसको बराबर ये दबोचने वाले मरहले से और सुन्नत व जमात का अकीदा है कि गुजारा जाएगा और कभी उसके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस किस्म का डर हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा है। फिक्र आखिरत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। मैदान क्या कहते हैं, फिक्र आखिरत दिल के अंदर कैसे पैदा हो, उसके कई असबाब में से एक सबब जो है वो ये है कि मैदान महशर की सख्ती के बारे में तसव्वुर करें मेरे भाइयों। मैदान महशर के बारे में सोचना शुरू कर दें। मैदान महशर वाला दिन कैसा होगा। कुरान की एक एक आयत खाली पढ़ेंगे। अल्लाह सूरह कारिया के अंदर फरमाता है कि ऐ लोगों, मैदान महशर को तो छोड़ो, जब इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे उसके बाद आलम क्या होगा, दुनिया किस तरीके से हो जाएगी। वतकूनुल जिबालु कल्लैल, ये पहाड़ जिसको हम इतने बुलंद बाला देखते हैं, रुई की गालों की तरह, तेल के तलछट की तरह, गुब्बारे की तरह उड़ता हुआ खत्म हो जाएगा। इतनी सख्ती होगी। और फिर मैंने किसी खुतबे में कहा था वो दिन इतना खतरनाक होगा। मशहूर मारूफ आयतें तो हम बराबर सुनते रहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाता है कि उस दिन इंसान इस कदर परेशान होगा, इस कदर परेशान होगा कि हर एक दूसरे से भागने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। वो फसीलतिही लती तुवी वमन फिल अर्द जमिया सुम्मा युंजी, एक इंसान अपने बाप की, अपने बेटे के ताल्लुक से ख्वाहिश करेगा, अल्लाह मेरे बेटे को ले ले और मुझे आज से बचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी बीवी को ले ले, बदले में मुझे बचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे तमाम रिश्तेदारों को ले ले, बल्कि पूरी जमीन मेरा हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको खुद बदले
بدلے میں لے لے اور مجھے میدان محشر کی سختی سے بچا لے۔ میرے بھائیوں یہ ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ میدان فکر آخرت کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب، بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ احساس، جواب دہی کا احساس دل کے اندر پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم حاضر کیے جائیں گے، ہم کو سوال و جواب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا، اللہ پوچھے گا۔ اور یہ جب سوچ دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو کندھوں پر آئی ہوئی جو بھی ذمہ داری ہوگی سب کو کما حق نبھانے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے، اور یہ بہت عام سی بات ہے کہ اے انسان، دنیا کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے، آخرت کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اگلی زندگی کے لیے جو آنے والا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ابدی زندگی ہے، اس کے لیے کیا کچھ کر کے رکھا ہے، یہ دل کے اندر شعور پیدا کرو۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ عمر بن خطاب اپنے غلام سے ایک موقع پر جب ان کا بوجھ وہ اٹھانا چاہ رہے تھے، اور ایک لمبا واقعہ ہے، اس موقع پر کہتے ہیں اے غلام ذرا یہ تو بتلاؤ کیا کل قیامت کے دن تم میرے بوجھ کو اٹھا پاؤ گے؟ اس قسم سے ڈر اگر دل کے اندر پیدا کریں گے میرے بھائیوں تو یہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج کا ہمارا نوجوان اسی دنیاوی زندگی کو ہمیشگی والی زندگی سمجھ لیا ہے، اور ناجائز حلال حرام سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے من موجی زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھیں ایک ایمان والا کیسا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایمان والا کیسا ہوتا ہے، من فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ ایک مومن دنیاوی زندگی کو محض بالکل سفر کو تصور کرتا ہے، اور کہا ہے عبداللہ ابن عمر دنیا کے اندر اجنبی بن کر رہا کرو، زیادہ کسی سے رشتہ داریاں، رشتے ناطے اور ملاقاتی دائرہ وسیع مت کرتے ہوئے چلو، عام انسان بن کر رہو، اور سنو مسافر کی طرح رہو، جس طریقے سے مسافر کی آخری منزل آخری اسٹاپ ہوتا ہے گاڑی سفر کے اندر، ویسے ہی تمہاری آخری منزل جنت ہے، اس پر نگاہ رہنی چاہیے۔ اور یہ تصور پیدا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے اندر اور بھی نکات ہے، میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ جب آپ کے سامنے آپ کے دل کے اندر یہ جب جذبات پیدا ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے ڈر کے سائے میں زندگی گزاریں گے، اور جو خوف الہی کے ڈر کے اندر زندگی گزارتا ہے، خشیت الہی جس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، پھر وہ نمازوں سے کیوں کر دور رہے گا، پھر وہ اوامر اور نواہی کے درمیان تمیز کیوں کر نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو یہ تمام اوصاف جو اسلام کے اچھے اوصاف ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے، اس دنیا میں بڑے بڑے مالدار آئے، قارون آیا، فرعون آیا، حامان آیا، شداد آیا، کسی کو کچھ فائدہ نہیں دیا، سب جاتا ہے، امیر بھی اسی کالی کوٹری میں جاتا ہے، غریب بھی اسی کے اندر جاتا ہے، اور سبھی وہی بنا سلیح و کفن کے اندر جاتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ زندگی لے کر جاتا ہے، اگر کوئی حشاش و بشاش اور تعریف والی زندگی کے ساتھ جاتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے۔ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن رضی اللہ عنہم اور رحمہ اللہ کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں، وہ تقوی شعار انسان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر فکر آخرت کے جذبات کو پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین سبوں کو آخرت کی زندگی پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے اس دنیا میں جینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔